قرآن کریم کے اندر قیامت کے بہت سارے نام ذکر کیے گئے ہیں۔ الحاقہ، الساعہ، القاریہ، مختلف ناموں سے اللہ نے قیامت کا قرآن کریم میں ذکر فرمایا ہے۔ قیامت کا ایک نام القاریہ ہے۔ القاریہ کے نام سے قرآن کریم میں 101 نمبر پر پوری سورت موجود ہے، سورۃ القاریہ۔ تو آج ہم سورۃ القاریہ کی تفسیر آپ کے سامنے اس کی وضاحت پیش کریں گے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ القاریہ، کھڑکھڑا دینے والی۔ مل قاریہ، کیا ہے وہ کھڑکھڑا دینے والی؟ وما ادراک مل قاریہ، تجھے کیا معلوم کہ وہ کھٹکھٹا دینے والی، کھڑکھڑا دینے والی وہ کیا ہے؟ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، جس دن لوگ بکھرے ہوئے پروانوں کی طرح ہو جائیں گے۔ وتکون الجبال کالعہن المنفوش، اور پہاڑ دھنے ہوئے رنگین اون کی طرح ہو جائیں گے۔ فاما من ثقلت موازینہ، پھر جس کے پلڑے بھاری ہوں گے، فہو فی عیشۃ راضیہ، وہ دل کو پسند آنے والی آرام کی زندگی میں ہوگا۔ واما من خفت موازینہ، اور جس کے پلڑے ہلکے ہوں گے، فامہ ہاویہ، تو اس کا ٹھکانہ ہاویہ ہوگا۔ وما ادراک ما ہی، تجھے کیا پتا کہ وہ ہاویہ کیا ہے؟ نار حامیہ، وہ دہکتی ہوئی ایک آگ ہے۔ سورۃ القاریہ کا مکمل ترجمہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ قاریہ کہتے ہیں کھٹکھٹانے کو، یا جس طرح ہم دیوار کے اندر کیل ٹھونکتے ہیں اور وہ اچانک ایک ضرب لگتی ہے، اس کو عربی کے اندر قاریہ کہا جاتا ہے۔ جس طرح اچانک دروازہ کوئی زوردار طریقے سے کھٹکھٹائے اور انسان دہل جاتا ہے، ڈر جاتا ہے، تو قیامت کو قرآن کریم نے القاریہ سے بیان کیا، یعنی جس طرح انسان اپنے گھر میں خوش بیٹھا ہوتا ہے اور اچانک کوئی دروازہ کھٹکھٹائے، تو گویا کہ لوگ اپنی زندگی کے اندر اسی طرح خوش ہوں گے، اپنے معمولات کے اندر، اپنے کاموں کے اندر، ہر کوئی اپنی مصروفیات کے اندر مصروف ہوگا کہ اچانک قیامت آئے گی۔ تو اللہ نے یہی فرمایا، القاریہ، وہ کھٹکھٹا دینے والی۔ مل قاریہ، وہ کیا ہے؟ پھر خود قرآن نے کہا، وما ادراک مل قاریہ، تجھے کیا پتا وہ کھٹکھٹا دینے والی چیز کیا ہے؟ یہ ایک قرآن کا اسلوب ہے لوگوں کو متوجہ کرنے کے لیے۔ اسی طرح الحاقۃ ما الحاقہ وما ادراک ما الحاقہ، اللہ تعالیٰ نے یہ اسلوب اپنایا تاکہ لوگ متوجہ ہوں کہ وہ ایک ایسی چیز ہے تمہارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے، تمہیں کیا پتا وہ کیا ہے؟ وہ جب قیامت قائم ہوگی، انسان پر کیا گزرے گی، تمہیں کیا پتا؟ ایک بات اللہ نے بتائی، فرمایا اے انسان تیری کیا حالت ہوگی پتہ ہے؟ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، وہ ایسا دن ہوگا کہ اس دن جو انسان ہوگا وہ بکھرے ہوئے پروانوں کی طرح ہوگا۔ جب بارش آتی ہے نا، بارش کے بعد کچھ پتنگے پیدا ہوتے ہیں اور وہ کس طرح بکھرے ہوئے ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے ٹکرا رہے ہوتے ہیں، ان کے پر کہاں بکھرے ہوتے ہیں، کسی کی دم کٹی پڑی ہے، کسی کا سر کٹا پڑا ہے، اور چھوٹا سا بچہ بھی اٹھا کر ان کو مسل دیتا ہے۔ جب ہم صبح اٹھتے ہیں تو ان کے پر کسی کونے میں لگے ہوتے ہیں، بے وقت سے، ہلکے سے بکھرے پڑے ہوتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا جب قیامت قائم ہوگی اور وہ ٹھونک دینے والی وہ ساعت جب آئے گی، اس وقت اے انسان تیری یہ حالت ہوگی، یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، انسان اس وقت بکھرے ہوئے پروانوں کی طرح ہوگا، انسان کی یہ حالت ہوگی۔ اگلی آیت میں اللہ نے پھر ارشاد فرمایا، وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، اور یہ جو پہاڑ ہیں، دوسری مثال اللہ نے قیامت قائم ہوتے ہی پہاڑوں کی دی ہے، اس لیے کہ انسان کی نظر میں پہاڑ ایک طاقتور، ایک مضبوط چیز ہے۔ ہم نے کبھی مثال بھی دینی ہو تو ہم کہتے ہیں کہ فلاں بندہ تو چٹان جتنا سینہ رکھتا ہے، کسی کی مضبوطی کو ہم نے بیان کرنا ہو تو ہماری نظر میں ایک طاقتور چیز ہے۔ اللہ نے فرمایا وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، اور پہاڑ دھنے ہوئے رنگین اون کی طرح، کپاس کی طرح ہو جائیں گے۔ کپاس کو دھنا جاتا ہے، جب سردیاں آتی ہیں عورتیں رضائیاں باہر نکالتی ہیں اور پھر ان کی روئی نکال کر، کپاس نکال کر ایک دکان پر دی جاتی ہے، اور پچھلے زمانوں میں ان کو دھنا جاتا تھا، یعنی کپاس نکال کر ڈنڈے کے ساتھ اس کو مارا جاتا تاکہ ریشہ ریشہ الگ ہو جائے، اس کو کہتے ہیں کپاس دھننا۔ وہ جو ریشے ہوا کے اندر، وہ ریشے کس طرح اڑ رہے ہوتے ہیں، ان کی کوئی وقت نہیں ہوتی، وہ ہلکے سے، اور وہ چاہے وہ دھننے والا اپنا سارا منہ لپیٹ بھی لے پھر بھی اس کی ناک میں، اس کے منہ میں کوئی چلا ہی جاتا ہے، یعنی وہ جو بے وقت سے دھنے ہوئی کپاس ہوتی ہے اور اس کے ریشے ہوتے ہیں۔ اللہ نے پہاڑ کا نام لے کر فرمایا وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ،
جب قیامت قائم ہوگی اس دن پہاڑ اس طرح ہو جائیں گے جس طرح دھنی ہوئی روئی ہوتی ہے، اس طرح بکھرے ہوئے پہاڑوں کے پتھر تمہیں ہوا کے اندر اڑتے ہوئے نظر آئیں گے۔ یعنی یہ بتایا جا رہا ہے کہ تمہارے بڑے بڑے مکان اور تمہاری کوٹھیاں اور تمہارے بنگلے اور تمہارے یارانے اور تمہاری دوستیاں، دنیا کے اندر جتنی بھی طاقتور چیزیں ہیں، اللہ نے بتا دیا انسان کی یہ حالت ہوگی کہ وہ ایک پتنگے کی طرح، ایک ہلکے سے پروانے کی طرح ہوگا، اور پہاڑوں کی یہ حالت ہوگی کہ وہ اس طرح آسمان کے اندر، ہوا کے اندر اڑ رہے ہوں گے جس طرح دھنی ہوئی روئی کے ریشے اڑ رہے ہوتے ہیں۔ یا اللہ، پھر وقت کس چیز کی ہوگی؟ پہاڑوں کی تو نے یہ حیثیت بنا دی قیامت قائم ہوتے ہی، اور انسانوں کی تو نے یہ حیثیت بنا دی، یا اللہ تو مانے گا کس چیز کو؟ اگلی 2 آیتوں میں اللہ نے اس چیز کا ذکر فرمایا۔ اللہ نے فرمایا فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، بہرحال جس کا نام اعمال بھاری ہوگا، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، وہ خوش و خرم زندگی گزارے گا، یعنی اس کو میں جنت عطا فرماؤں گا جس کا نام اعمال بھاری ہوگا۔ اچھا، یہ جو اعمال ہیں یہ گنے نہیں جائیں گے، تولے جائیں گے۔ قرآن کریم میں یہی فرمایا گیا، اما من ثقلت موازینہ، جس کے اعمال بھاری ہوئے اس دن گنتی نہیں ہوگی۔ یعنی اگر کسی نے 50 حج کیے اور ایک بندے نے 10 حج کیے ہیں، یہ کہہ کر فیصلہ نہیں کر دیا جائے گا کہ اس کے 50 حج ہیں اس کو جنت دے دی جائے۔ اگر 50 ہیں تو کہا جائے گا ان کو ذرا تولو تو صحیح، ان کا وزن کتنا نکلتا ہے، اخلاص کتنا تھا۔ 50 حجوں کے اندر اگر اس نے اتنا بڑا عمل کیا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ میں بہت بڑا نیک ہوں، ذرا 50 حج تولو تو صحیح، اندر سے نکلتا کیا ہے، ان کا وزن کیا ہے۔ تو قیامت کے دن اعمال کو تولا جائے گا، گنا نہیں جائے گا۔ اللہ نے یہی فرمایا فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، جس کے اعمال بھاری ہوئے اس دن اور جس کا وزن اس دن زیادہ بھاری نکلا، اس کو ہم انعام کیا دیں گے؟ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، وہ خوش اور آسودہ زندگی کے اندر ہوگا، یعنی اس کو ہم جنت کے اندر ٹھکانہ عطا فرمائیں گے۔ وہ خوش کر دینے والی زندگی جس کے اندر نہ کوئی مصیبت ہے، نہ کوئی بیماری ہے، نہ کوئی دکھ ہے، نہ غربت ہے، ہمیشہ کی خوشی، پھر وہ زندگی ہم جنت کی زندگی عطا فرمائیں گے۔ اور آگے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، بہرحال وہ لوگ جن کے نام اعمال، جن کا عمل جو ہے وہ ہلکا ہوا، جن کی نیکیاں کم ہوئیں، فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، تو اس کا ٹھکانہ ہاویہ ہوگا۔ کہتے ہیں ماں کو، اصل کو، تو فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، اس کی اصل، اس کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ ہاویہ ہوگا۔ پھر اللہ نے خود فرمایا وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ، تجھے کیا پتا کہ وہ ہاویہ کیا ہے؟ نارٌ حامیہ، فرمایا کہ وہ دہکتی ہوئی ایک آگ ہے، جس آگ کے اندر اس شخص کو پھینک دیا جائے گا جس کا نام اعمال کم ہوگا، جس کی نیکیاں خفیف ہوں گی، گناہ زیادہ ہو جائیں گے، تو اس کو جہنم کے اندر پھینک دیا جائے گا۔ تو اس پوری صورت کے اندر اللہ رب العزت نے پہلے تو قیامت کا منظر بیان کیا کہ جب قیامت نے قائم ہونا ہے اس وقت کی حالت کیا ہوگی، نہ انسانوں کی کوئی وقت، وہ پروانوں کی طرح اڑ رہے ہوں گے، ایک دوسرے کے ساتھ ٹکرا رہے ہوں گے، اور بڑے بڑے پہاڑ وہ اڑتی ہوئی روئی کی طرح اور کپاس کی طرح ریشے ریشے ان کے پتھر اڑ رہے ہوں گے۔ اس وقت نہ پہاڑوں کی کوئی حیثیت ہے، نہ کوئی انسان کی حیثیت ہے۔ ہاں اگر حیثیت ہے تو فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، جس کا عمل، جس کا وزن بھاری ہوگا، اللہ تعالیٰ اسی کو اچھا ٹھکانہ اور جنت عطا فرمائے گا۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور جس کا عمل کم پڑ گیا اور جس کے عمل کے اندر وزن نہ ہوا، ہلکا ہوا، فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، پھر اس کا ٹھکانہ ہاویہ ہوگا۔ چھوٹا سا عمل ہو لیکن اس کے اندر اخلاص ہو۔ اس کی مثال حدیث پاک کے اندر آتی ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا دو کلمات، دو جملے، دو بولیاں ایسی ہیں اللہ کو بڑی پسند ہیں تو دو جملے خفیفتان علی اللسان، فرمایا زبان پر بڑی ہلکی ہیں۔ وہ دو باتیں، دو کلمے، دو جملے زبان پر ادا کرنے کے لیے 1 منٹ بھی نہیں لگتا، خفیفتان علی اللسان، لیکن ثقیلتان فی المیزان، میزان کے اندر ان کا ترازو کے اندر جب ان کو رکھا جائے گا تو ان کا وزن بہت ہے۔
ثقیلتان فی المیزان، یا رسول اللہ وہ کیا ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ، آپ پڑھ لیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ دو جملے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، فرمایا یہ دو جملے اللہ کو اتنے پسند ہیں، زبان پر تو بڑے ہلکے ہیں، ادا کرنے میں 1 منٹ بھی نہیں لگتا، لیکن اللہ ان پر ثواب اتنا عطا فرماتا ہے ثقیلتان فی المیزان کہ ترازو کو بھر دیتے ہیں۔ تو قیامت کے دن اعمال کو گنا نہیں جائے گا، تولا جائے گا، جس کا جتنا وزن ہوگا اسی کے مطابق اس کا آخرت میں ٹھکانہ عطا کیا جائے گا۔ ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے، اسی قرآن کریم کی سورت کے آخر میں جو حاویہ کا ذکر آیا، اس بارے میں مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت ہے کہ ان اہل القبور لیتلقون المیت، فرمایا جب کوئی شخص فوت ہوتا ہے تو اس میت کو قبر والے ملنے جاتے ہیں، مراد یہاں روحیں ہیں، ظاہر ہے جسم تو قبروں میں موجود ہے، فرمایا جب کوئی شخص فوت ہوتا ہے تو اس کی روح پہلے جو مر چکے ہیں ان روحوں سے ملاقات کرتی ہے۔ جب ملاقات ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ فرمایا کہ کما یتلقی الراکب یسألونہ، فرمایا جس طرح تم میں سے کوئی شخص سوار کو ملتا ہے جو سفر سے آتا ہے، تم جا کر اس سے ملاقات کرتے ہو اور پھر اس سے سوال کرتے ہو تو وہاں سے آ رہا ہے، وہاں کے کیا حالات ہیں، لوگ کیسے ہیں، جس طرح تم پوچھتے ہو، فرمایا یہ جو مر کر جاتا ہے اس روح سے پہلے مرے ہوئے لوگوں کی روحیں سوال کرتی ہیں اور پوچھتی ہیں کہ فلاں کا کیا بنا، میرے بھائی کا کیا حال ہے، میری بہن کا کیا حال ہے، فلاں کی شادی ہو گئی یا نہیں ہوئی۔ یہ بھی ایک حدیث میں آیا، پوچھتے ہیں کہ فلاں کی شادی ہو گئی ہے، فلاں مرد کی شادی ہو گئی ہے، فلاں عورت کی شادی ہو گئی ہے، کیا ہوا کیا نہیں ہوا۔ تو حدیث پاک کے اندر آیا کہ وہ اس سے سوال کرتے ہیں کہ فلاں کا کیا بنا، فلاں کا کیا بنا، فیقول، جب وہ اس روح سے دوسری روحیں سوال کرتی رہتی ہیں، ایک بندے کے بارے میں وہ پوچھتی ہیں تو وہ جو ابھی مر کر روح گئی ہے وہ کہتی ہے وہ تو مجھ سے اتنے سال پہلے مر گیا ہے، وہ تم تک نہیں پہنچا، تم تک اس کی روح نہیں پہنچی، تمہاری ملاقات نہیں ہوئی، تم اس کے بارے میں مجھ سے پوچھ رہے ہو اور تم سمجھتے ہو وہ ابھی دنیا میں ہے، ابھی زندہ ہے، حالانکہ 2 سال پہلے وہ مجھ سے مر چکا ہے، کیا تمہاری اس سے ملاقات نہیں ہوئی؟ تو الم یاتکم، وہ کہتا ہے کیا تمہارے پاس وہ نہیں آیا؟ دوسری روحیں اس کو پھر جواب دیتی ہیں، فیقولون انا للہ و انا الیہ راجعون ذہب بہ الی امہ الہاویہ، وہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، اس کا مطلب ہے اس کی روح اگر ہمارے پاس نہیں آئی تو وہ حاویہ کے اندر گرا دی گئی، اس جہنم کے اندر، وہ جو سورۃ القاریہ کے اندر آیا فاما من خفت موازینہ فامہ حاویہ، پھر دوسری روحیں کہتی ہیں اس کا مطلب ہے اگر ہماری اور اس کی ملاقات نہیں ہوئی تو وہ حاویہ کے اندر گرا دی گئی ہے۔ تو یہ سورۃ القاریہ کی مختصر انداز میں نے تھوڑی سی تفسیر بیان کی ہے۔